قتل الخراصون، یعنی پچھلی آیت سے ثابت ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ لوگ اگر حق کی طرف نہیں آ رہے، رسول کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں مختلف ہدیان بکتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہدایت پر آئیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جنت کے قابل نہیں ہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے، جنت کے قابل کیوں نہیں؟ یہ اللہ کا راز ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے فلاں جنتی فلاں جہنمی، یہ اللہ کا علم ہے، فلاں جنتی کیوں ہے اور فلاں جہنمی کیوں ہے، یہ اللہ کا راز ہے جس پر کسی کو اطلاع نہیں، تو سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہدایت نہیں دی تو ابو طالب آپ کے ساتھ ہے، خدمت کر رہے، ہدایت نہیں ملی، اور ہدایت دے دی تو سلمان فارسی جس کو منزل کا علم ہی نہیں، فارس سے نکلا متحیر ہکا بکا، کہاں جاؤں، کبھی بیچا گیا، کبھی غلام بنایا گیا، اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے چن لیا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ قتل الخراصون، یہ قتل بمعنی لعن، لعنت ہے خراصون پر، خراص کذابون، جھوٹے لوگوں پر، خارس کا معنی کاذب اور خراص کذاب، یہ جھوٹے لوگ جو قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں اس طرح باتیں کر، ایمان نہیں لاتے اور باتیں کرتے جھوٹ، ان پر لعنت۔ یا پھر یہ بد دعا ہے کہ خراصون قتل کر دیے جائیں، نتیجہ ایک ہی ہے، جس پر لعنت برستی ہے وہ بھی ہلاک ہے اور قتل بھی ہلاکت۔ تو قتل الخراصون، یہ کذابین جو ہیں، جھوٹ بولنے والے جو ہمیشہ شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں، یہ قتل کر دیے جائیں، یہ لعنت کے مستحق ہیں۔